اب آپ آگے بھی بڑھنا چاہیں گے کہ ان میں سے کون سی اب یہ پتا چلے 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 27ویں ہے یا 29ویں ہے. جی کون سی رات ہے؟ آپ نے کیا سنا ہوا ہے؟ جی 27ویں رات ہے. سب یہی جانتے ہیں. تو میرے بھائی بہت سے علماء کرام یہی کہتے ہیں، بلکہ صحابی رسول جناب ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ یہ 27ویں رات ہے. لیکن کیا یہ بات درست ہے؟ معذرت کے ساتھ درست نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ شب قدر ان 5 راتوں میں سے کوئی رات ہے. کبھی یہ ہوتی ہے، کبھی وہ ہوتی ہے، کبھی یہ ہوتی ہے. اب آپ سوال کریں گے پھر صحابی نے قسم کیوں اٹھائی؟ صحابی نے قسم اٹھائی ہے، صحابی کی بات کو کیسے پیچھے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی صحابی کی قسم اور صحابی کی بات سر آنکھوں پہ، لیکن وہ اس سال کے لحاظ سے ٹھیک ہے جس سال وہ 27ویں رات میں تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں. اور اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رمضان کے درمیانے عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. کون سے عشرے میں؟ درمیانے عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. تو ایک دفعہ جب آپ اعتکاف بیٹھے اور اعتکاف اٹھنے کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام سامان اٹھانے لگے، اعتکاف ختم ہونے لگا، آپ نے کہا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اعتکاف دوبارہ بیٹھ جائے، کیونکہ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی، پھر بلا دی گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس رات میں سجدہ کر رہا ہوں پانی میں اور مٹی میں. تو جناب ابو سعید خدری کہتے ہیں بارش کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن 21ویں رات کو بارش نازل ہوئی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ہماری جانب منہ کیا تو آپ کی پیشانی اور آپ کے ناک کے اوپر کیچڑ لگا ہوا تھا، کیونکہ جب رات کو بارش ہوئی تو مسجد نبی کی جو چھت تھی وہ کھجور کی شاخوں سے تھی، تو جہاں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھاتے تھے وہاں سے چھت ٹپک پڑی، پانی کے قطرے گرتے رہے، اور جہاں پہ آپ سجدہ کیا کرتے تھے وہ جگہ گیلی ہو گئی، وہاں پہ کیچڑ ہو گیا، آپ نے وہیں پہ سجدہ کیا اور آپ کی بابرکت پیشانی اور ناک کے اوپر کیچڑ کے نشانات موجود تھے. تو معلوم ہوا کہ اس سال شب قدر کون سی رات تھی؟ 21ویں رات تھی. تو پتا چلا کہ یہ بات غلط ہے کہ ہمیشہ 27ویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے، کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی میں تراویح پڑھائی ہیں تو صرف 3 راتیں پڑھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تراویح با جماعت کتنی رات پڑھائی ہے؟ 3 رات. وہ کون کون سی راتیں تھیں؟ 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات. تو بہرحال یہ 5 راتیں ہیں میرے بھائیوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ رات کیوں چھپا لی گئی ہے؟ اس رات کو اتنے راز میں کیوں رکھا گیا ہے؟ میرے بھائی اس لیے تاکہ آپ کی امت ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کرے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر لے. اگر وہ رات اس کی تحدید کر دی جائے تو آپ 1 رات عبادت کریں گے، اب اس رات کی تلاش میں آپ 5 راتیں عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، اجر و ثواب حاصل کریں گے، رب کی رضا حاصل ہوگی، رب آپ کو جنت دے گا. اس لیے اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی ہے. فرماتے ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ، اور حدیث ہے بخاری شریف کی. حدیث کس کتاب کی ہے میرے بھائی؟ بخاری شریف کی. کہتے ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے امت کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن آگے دیکھا 2 آدمی جھگڑ رہے تھے. جب ان کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تو یہ رات آپ کو بلا دی گئی، اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ لوگوں میں تمہیں بتانے کے لیے نکلا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، یعنی کہ اس سال بتانے لگے ہوں گے آپ، لیکن فرمایا 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، اس وجہ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو، اس کا علم اٹھائے جانے میں تمہارے لیے بہتری ہو. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ شب قدر کی تحدید جو ہمیں نہیں بتائی گئی کہ ان 5 راتوں میں سے کون سی رات ہے، اس میں آپ کی امت کے لیے بہتری ہے.
اور یہاں سے یہ بھی آپ نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کا علم دے کے واپس لے لیا گیا، علم دے کے واپس لے لیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، معلوم یہ ہوا کہ آپ انسانوں میں سے ایک انسان ہیں۔ جیسے دوسرے انسان بھول جایا کرتے تھے، آپ بھی بھول جایا کرتے تھے۔ آپ نماز میں بھی 2-3 بار بھولے ہیں، نماز میں بھی آپ 2-3 بار بھولے ہیں، بلکہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی نماز پڑھائی۔ کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 2 پڑھا کے آپ ایک صحن میں آ کے ایک لکڑ بنی ہوئی تھی اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ مسجد میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، جناب صدیق بھی موجود ہیں، جناب فاروق بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہو رہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پہ بات کرے کہ آج زور کی رکعتیں 2 کیوں پڑھی گئی ہیں۔ ایک آدمی تھا جس کو کہا جاتا تھا ذو الیدین، 2 ہاتھوں والا، یعنی کہ اس کے ہاتھ لمبے تھے ذرا۔ وہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اللہ کے رسول انسیت ام قصرت الصلاۃ، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی کر دی گئی ہے؟ یہ صحابی کیا کہہ رہا ہے کہ کیا آپ بھول گئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول سکتے ہیں، اسی لیے وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کیا، اور روایت بخاری شریف کی ہے کہ کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی کر دی گئی ہے؟ آپ نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔ غور کریں اس جواب کے اوپر، اس سے مزید پتا چلا کہ آپ واقعی انسان تھے۔ حالانکہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی ہیں، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ بھولے کہ نہیں بھولے؟ بھولے کہ نہیں بھولے میرے بھائی؟ بھولے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ ذو الیدین جو بات کہہ رہا ہے کیا یہ درست ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول یہ درست ہے۔ پھر آپ نے واپس آ کے 2 رکعتیں پڑھائیں، 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، اور پھر آپ نے 2 سجدے کیے، پھر دوبارہ سلام پھیرا، اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں انسان ہوں، میں تمہاری طرح بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، لیکن سب انسانوں سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے زیادہ درجات اور مقام و مرتبہ والے تھے، سب سے زیادہ بلند آپ کی شان تھی، بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سردار تھے، لیکن تھے انسان۔ میرے بھائی یہی تو آپ کی خوبی تھی کہ انسان ہو کے آپ نے وہ کام کیے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ فرشتے ہو کے روزے رکھتے چلے جاتے تو کوئی خوبی نہیں تھی، فرشتوں کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، نوریوں کو تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ اگر آپ نوری ہو کے جہاد کرتے کرتے تبوک پہنچ جاتے تو کوئی بڑی بہادری نہیں تھی، نوری تو تھکتے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائی جو آپ کو نوری کہتے ہیں وہ آپ کی شان بلند نہیں کر رہے، آپ کی شان میں کمی کر رہے ہیں، آپ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائی ذرا قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک بھرا پڑا ہے اس اعتراض سے جو اعتراض مکہ والے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے تو انسان ہے، ہم تجھے رسول کیسے مان لیں؟ ان کا یہی تو اعتراض تھا کہ آپ انسان ہیں، ہم آپ کو رسول کیسے مان لیں؟ اگر آپ انسان نہ ہوتے، آپ بشر نہ ہوتے، آپ کہتے ظالموں تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں انسان ہوں؟ تمہیں کس نے کہا میں بشر ہوں؟ میں تو نور ہوں۔ لیکن قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، قرآن پاک کہتا ہے میرے نبی کو بشر ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کرنے والوں، میرے سارے رسول ہی بشر تھے، جتنے بھی رسول آئے وہ بشر تھے۔ اور ایک جہاں پہ فرمایا سورہ نام میں کہ اگر میں کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو تم کہتے جی ہمیں کیا پتا یہ کون ہے کون نہیں ہے، ہمارے جیسا تو ہے نہیں ہے، پھر تم نے یہ اعتراض کرنا تھا۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں میرے بھائی، قرآن پاک اگر ہم پڑھ لیں، قرآن پاک کے معنی کے اوپر غور کر لیں تو ہمارے عقائد کی اصلاح ہو جائے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر تعصب کے بغیر پڑھیں۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے ہی طے کر لیں کہ میں نے اس عقیدے کو نہیں چھوڑنا، آپ یہ طے کر کے قرآن پڑھیں کہ جو عقیدہ قرآن نے دیا میں نے اپنا لینا ہے، میں نے اپنے مولویوں کی طرف نہیں دیکھنا، میں نے اپنے ابو کی طرف نہیں دیکھنا، میں نے اپنے خاندان کی طرف نہیں دیکھنا، میں نے گاؤں کے مولوی صاحب کی طرف نہیں دیکھنا، جو قرآن نے عقیدہ دیا ہے اپنا لوں گا، انشاءاللہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن پاک گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو بہرحال میرے بھائی
میں کہاں سے کہاں نکل گیا. بات کیا کر رہا تھا کہ شب قدر کا آپ کو علم دے کے واپس لے لیا گیا. پتا یہ چلا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے, پتا چلا کہ آپ بشر تھے, پتا چلا کہ آپ انسان تھے. اب میرے بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کو پانے کے لیے ہم کیا کریں, شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں. میرے بھائی شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں آپ وہ کچھ کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے, اذا دخل العشر شد المئزر واحیا لیلا وایقظ اہلا. جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی آپ اپنا لنگوٹ کس لیتے, چادر کس لیتے, مضبوطی سے باندھ لیتے, عبادت کے لیے تیار ہو جاتے. ان تمام راتوں میں بیدار رہتے. کیوں بیدار رہتے میرے بھائی؟ بیگمات کی شاپنگ کے لیے, چاند راتیں مارکیٹ میں گزارنے کے لیے, بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے چوڑیاں اور جوتے خریدنے کے لیے. اللہ اکبر, امت مسلمہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. جن راتوں میں جاگنے کے لیے کہا گیا تھا وہ رمضان کی آخری 10 راتیں تھیں. ہم شعبان کی 15ویں راتوں کو ہم نے مخصوص کر لیا جاگنے کے لیے, اور یہ بدعت ہے. اور ہمیں کہا گیا تھا جاگنا کس کام کے لیے ہے؟ عبادت کے لیے, نفل ادا کرنے کے لیے, تلاوت کے لیے, دعائیں کرنے کے لیے, ذکر و اذکار کرنے کے لیے. لیکن ہم نے یہ راتیں مخصوص کر دیں کپڑے سینے کے لیے, کپڑے خریدنے کے لیے, جوتے خریدنے کے لیے, چوڑیاں خریدنے کے لیے, مہندیاں لگانے کے لیے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ ان 10 راتوں میں عبادت کے لیے اپنی چادر کو کس لیتے, ان 10 راتوں میں بیدار رہتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, فرمایا اپنے بچوں, اپنی بیگمات کو بھی بیدار رکھتے. میرے بھائی یہ 10 راتیں کس کام کے لیے ہیں؟ سن لیں جناب عائشہ سے, آپ اپنے بچوں کو, بیگمات کو ان 10 راتوں میں بیدار رکھتے اللہ کی عبادت کے لیے. اور دوسری روایت میں فرماتی ہیں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ, کہ جتنی محنت آپ عبادت میں ان 10 راتوں میں کرتے دوسرے سال کی دوسری راتوں میں آپ اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے. اور ترمذی شریف کی روایت ہے, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کہوں, میں کیا کہوں. میرے بھائی دعا یاد کر لیں, شب قدر مل جائے تو کیا کہوں. فرمایا یہ کہو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لوگ کہتے ہیں جی اللہ کو واسطہ دے کے دعا کرنی ہے, وسیلہ دے کے. آپ وسیلہ دیں اللہ کو, واسطہ دیں اللہ کو, لیکن وہ واسطے اور وسیلے دیں جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں. یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کس چیز کا واسطہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اللہ کے نام کا, اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اللہ کی صفت کا. کہہ رہے ہیں اللہم انک عفو, اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. عفو اللہ کا نام ہے, اللہ کو واسطہ دیا جا رہا ہے اللہ کے نام کا. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, یا اللہ اس لیے مجھے معاف کر دے. اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے, معافی مانگنے سے پہلے اللہ کو واسطہ دیا جا رہا ہے کس کا؟ اللہ کے اپنے نام کا. اور یہ عمل ہو رہا ہے قرآن کی اس آیت پہ جس آیت میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں, اللہ سے دعائیں کیا کرو, اللہ سے مانگا کرو ان ناموں کا واسطہ دے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اسألوک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے اللہ کے رسول کے الفاظ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, سوال کرتے ہوئے تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ہر نام کا, سوال کرتے ہوئے مانگتے ہوئے تجھے واسطہ کس چیز کا دیتا ہوں؟
تیرے ہر نام کا، تیرا ہر وہ نام جس کے ساتھ تو نے اپنے آپ کو جو تو نے نام دیا ہے، چاہے وہ نام تو نے قرآن پاک میں نازل کیا ہو، چاہے وہ نام تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہو، یا وہ تیرا وہ نام ہو جو تو نے کسی کو نہ بتایا ہو، جو علم غیب میں موجود ہو۔ پتا چلا اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتائے، اپنے رسولوں کو بھی نہیں بتائے۔ ان واسطوں کا نام دے کے، اتنے واسطے دے کے، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے اب اللہ کے رسول مانگ کیا رہے ہیں؟ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اتنے واسطے دے کے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کتنی دکانیں مانگ رہے ہیں، کتنے مکان مانگ رہے ہیں، کتنے بچے مانگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، قرآن مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ تیرے ناموں کا تو یہ واسطہ دے کے میں کہتا ہوں قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ یا اللہ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے۔ یا اللہ قرآن کے ذریعے میرے غموں کو دور کر دے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو واسطے کس چیز کے دے رہے ہیں؟ اللہ کے ناموں کے۔ تو بہرحال میرے بھائی آپ اللہ کو واسطہ دیجئے دعا میں، لیکن وہ واسطے دیجئے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اللہ کو کسی کی ذات کا واسطہ دینا، چاہے وہ ذات کسی نبی کی ہو، چاہے وہ ذات کسی ولی کی ہو، چاہے کسی بزرگ کی ہو، چاہے وہ کسی فرشتے کی ہو، چاہے کسی جن کی ہو، یہ واسطہ دینا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کو واسطہ دیں اللہ کے نام کا، اللہ کو واسطہ دیں اللہ کی صفات کا، دوسرے نمبر پہ اللہ کو واسطہ دیں آپ اپنے نیک اعمال کا، تیسرے نمبر پہ آپ واسطہ بنائیں دعا میں کسی بزرگ کو کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے۔ یہاں پہ بزرگ کی ذات واسطہ نہیں ہے، اس کی دعا آپ اس سے کہیں کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں۔ جس کو آپ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، جس کو آپ نمازی سمجھتے ہیں، جس کو آپ توحید کے اوپر سمجھتے ہیں، کسی کی ولایت کی بزرگی کی گارنٹی آپ نہیں دے سکتے، لیکن آپ سمجھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے۔ گارنٹی دی نہیں جا سکتی۔ ہاں جی، ہمارے پاک و ہند میں جو مشہور و معروف قبریں ہیں، ان کی بزرگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہوں گے، ان کی باتیں پڑھ کے لگتا ہے اللہ کے بزرگ ہوں گے، گارنٹی نہیں دے سکتے۔ بزرگوں کی ولایت کی گارنٹی دینے والوں ایک حدیث دھیان سے سن لو۔ پہلے بزرگ کی قبر بناتے ہیں، پھر اس کے بارے میں کرامات مشہور کرتے ہیں، پھر اس کو جنت کا پکا مالک بناتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کہ اب کئی اور لوگوں کو بھی لے کر جائے گا، جب تک اوروں کو جنت میں بھیجا نہیں جائے گا یہ اڑ کر بیٹھ جائے گا، جنت میں جانے سے نعوذ باللہ انکار کر دے گا۔ ہائے ظالموں، تم اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کو سمجھ نہیں سکے، اللہ کے مقام کو نہیں جان سکے۔ بزرگوں کے مقام کو بڑھاتے بڑھاتے تم نے بزرگوں کو نبی بنانا شروع کر دیا، اور انبیاء کرام کے مقام کو بڑھاتے بڑھاتے تم نے ان کو رب بنانا شروع کر دیا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ تو حدیث یہ ہے کہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے۔ کون سے غزوہ کا میرے بھائی؟ خیبر کے غزوہ کا واقعہ ہے کہ مسلمان جہاد کر رہے تھے، اور ایک صحابی کچھ نرالا ہی جہاد کر رہا تھا، دوسروں سے کافی مختلف تھا، کافروں کی گردنیں یکے بعد دیگرے اتار رہا تھا، بہادری کے جوہر جو وہ دکھا رہا تھا کوئی اور نہیں دکھا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے دیگر صحابہ کرام رشک کر رہے تھے۔ میرے بھائی صحابہ کرام ولی ہیں کہ نہیں؟ ولی ہیں، اور جس کے اوپر صحابہ کرام رشک کریں وہ کتنا بڑا ولی ہوگا۔ لیکن دیکھیے کیا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جس کے اوپر تم رشک کر رہے ہو جہنم کی آگ میں جائے گا، جہنم کی آگ میں جلے گا۔ صحابہ کرام حیران پریشان، یہ کیا؟ ایک آدمی نے سوچا میں اس کا پیچھا کرتا ہوں، میں صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں۔ وہ مجاہد آگے آگے، یہ صحابی پیچھے پیچھے، جہاد کرتے کرتے اس مجاہد کو ایک زخم آیا، زخم آئے تھے، اب کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، لیکن وہ صبر نہ کر سکا، خودکشی کر لی۔ یہ صحابی واپس آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا میرے صحابی کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا جہنم کی آگ میں جائے گا، ہم بڑے حیران ہوئے تھے، میں نے پیچھا کیا، اس نے واقعی خودکشی کی اور جہنم کی آگ میں چلا گیا۔
تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں جس کو صحابہ کرام ولی سمتے رہے وہ کہاں پہ گیا؟ کہاں گیا؟ جہنم کی آگ میں. اور جس کو آپ ولی سمتے ہیں اس کا انجام پتہ نہیں کیا ہوگا. اس لیے گارنٹی نہ دیا کریں، گارنٹی نہ دیا کریں. اگر اب بھی آپ باز نہیں آئے تو ایک اور حدیث سن لیں. جب جناب عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو وہ چونکہ مہاجر تھے، مدینہ کے جس انصاری کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا، اس انصاری کی بیگم نے ان کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ابا صاحب میں گواہی دیتی ہوں کہ تو کامیاب ہو گیا، تجھے اللہ نے بڑی عزت دے دی ہے، تجھے اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، تیرے اوپر اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سن رہے تھے. آپ نے کہا وما یدریک، تمہیں کہاں سے یہ معلوم ہو گیا، تم یہ گواہی کیوں دے رہی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے رسول کیا ایسا نہیں ہے؟ فرمایا عثمان کے بارے میں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسا ہی ہے جیسے تو کہہ رہی ہے، لیکن تجھے کہاں سے علم ہو گیا؟ آئندہ کسی کے بارے میں ایسی گواہی نہ دو. تو میرے بھائی اس لیے یہ ولایت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا بند کر دیں. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی اللہ کے بزرگ لگتے ہیں، چونکہ نمازی تھے، تہجد گزار تھے، توحید کے اوپر تھے، مجھے امید ہے کہ اللہ کے ولی ہوں گے، مجھے امید ہے. پکی گارنٹی آپ دے نہیں سکتے. اگر پھر بھی آپ دیتے ہیں تو ایک اور حدیث سن لیں. مسلم شریف کی روایت ہے اور اس کی تفصیل احادیث کی دیگر کتب میں بھی موجود ہے کہ دو آدمی آپس میں دوست تھے. ایک ان میں سے بہت نیک تھا اور ایک بد تھا. جو نیک تھا وہ برے آدمی کو گناہوں سے روکتا رہتا تھا، لیکن برا آدمی گناہوں سے بعد آنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک دفعہ اس اچھے آدمی نے اس برے کو دیکھا کہ کوئی بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، تو یہ نیک آدمی کہنے لگا تجھے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. کسی کو جنت میں بھیجنا، کسی کو جہنم میں بھیجنا کس کے اختیار میں ہے؟ میرے رب کے اختیار میں ہے. اس آدمی نے اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. اللہ نے آسمانوں سے اعلان فرمایا کہ جاؤ اے نیک، میں تجھے جہنم میں بھیج رہا ہوں، میں اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج رہا ہوں. تو کون ہوتا ہے میرے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے والا؟ میرے بھائی اللہ کی شان کو سمجھیں، اللہ کے مقام کو سمجھیں، اللہ کی عظمت کو جانیں اور یہ سلسلہ بند کر دیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر دوسروں کو ٹھہرائیں. اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. بہرحال میرا آج کا موضوع کیا ہے؟ شب قدر. کہ شب قدر کو آپ کیا دعا کیا کریں؟ ان 5 راتوں میں تسلسل کے ساتھ آپ یہ دعا کیا کریں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. شب قدر کے تعلق سے ہمارا آخری موضوع یہ ہے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں. میرے بھائی شب قدر کی رات موسم جو ہوتا ہے نہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے نہ بہت گرم ہوتا ہے، بہت مناسب موسم ہوتا ہے. یہ ایک اس کی نشانی ہے. اور ابن خزیمہ میں یہ حدیث آئی ہے جس میں آیا کہ شب قدر کی یہ نشانی ہوتی ہے. اور دوسری اس کی نشانی جو بعد میں نظر آتی ہے رات گزر جانے کے بعد، کہ صبح جو سورج نکلتا ہے اس کی روشنی مدھم ہوتی ہے، اس میں حدت نہیں ہوتی، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اور تانبے کی بڑی پلیٹ کی طرح سورج ہوتا ہے. تو یہ اس کی نشانی ہوتی ہے جو صبح ہوتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں کسی کو دکھا دیا جائے کہ شب قدر کون سی ہے. یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے. اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جس کو خواب آئے وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. اور سچ بول رہا ہے تو اس کی خواب میں کوئی اچھا آدمی آیا تھا یا شیطان آیا تھا، یہ بھی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے جی شب قدر والی رات سجدے، درخت جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، بلڈنگیں سو جاتی ہیں، کتے اس رات بھونکتے نہیں ہیں، یہ سب خرافات ہیں، جھوٹے قصے کہانیاں ہیں. ان کے اوپر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین حنیف کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور ان 10 راتوں کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور شب قدر کو پانے کی توفیق عنایت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.